کچی گلی میں پہنچ کر ان کے گھر کا خستہ و شکستہ حالت کا ٹین کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد کراہوں میں ہانپتی کانپتی ایک آواز کے ساتھ ایک ادیڑ عمر مگر موٹی سی عورت نے دروازہ کھولا۔ دیکھتے ہی پتا چلا کہ ان محترم خاتون سے تکلیف کی بنا پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ 11:30 بجے کا وقت تھا۔ دروازہ کھولتے ہی خاتون پیار سے بولی، آ گیا میرا لال، میرا چاند، میری آنکھوں کا تارا۔ میں پریشان تھی، پھر یکدم مجھے دیکھ کر اپنے بیٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیٹے نے بتایا، امی جان، یہ بھائی جان ہمیں کئی دفعہ دربار کے پاس سے لائے ہیں اور کئی دفعہ کرایہ دیا کہ گاڑی پر بیٹھ کر گھر چلے جاؤ۔ آج میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھر تک چھوڑ دیں تو اس لیے کہ مجھے یہاں تک چھوڑنے آئے ہیں۔ ماں مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کسی نامعلوم تکلیف کی بنا پر ان سے کھڑا نہیں رہا جا رہا تھا، تو میں نے کہا، اماں جان، میں انشاءاللہ کل آپ کے پاس چند معلومات کے لیے اور آپ کی داستان سننے آؤں گا، اور واپس چلا گیا۔ اگلے دن میں گیا، پردے کا اہتمام کروا کر اماں جان سے دریافت کیا کہ کیا مجبوری ہے کہ آپ اپنے پھول سے بچوں کو صبح 3 بجے سے لے کر رات 11 یا 12 بجے تک دربار کھانا لانے کے لیے بھیجے رکھتی ہیں۔ کہنے لگی، بیٹا کیا بتاؤں اور کیا سناؤں، اب تو کہانی پرانی ہو گئی ہے، اپنے بھی اور پرائے بھی بھول چکے ہیں۔ ہم جلو موٹر سے آگے ایک گاؤں میں رہتے تھے، وہاں محنت مزدوری کے مواقع کم تھے۔ خوشحال مستقبل اور بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہم گاؤں چھوڑ کر لاہور شہر آ گئے، کرائے پر رہنے لگے۔ میرے میاں نے مستریوں کے ساتھ دہاڑی لگانی شروع کر دی، یوں ہماری روکھی سوکھی روٹی چل پڑی۔ 7 سال قبل میرے سرتاج شاد باغ میں ایک مکان کا لینٹر ڈالتے ہوئے دوسری منزل سے نیچے گر گئے۔ ریڑھ کی ہڈی فوراً ٹوٹ گئی، ہڈی گوشت پھاڑ کر باہر نکل آئی۔ وہ شدید زخمی تھے۔ ہم ہسپتالوں میں مارے مارے پھرنے لگے۔ میں نے جاننے والوں سے، رشتہ داروں سے اور ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کر اپنے محبوب خامد کی صحت یابی کے لیے لگانے لگی۔ ادھر ادھر سے قرض پکڑا۔ ایک لمبا عرصہ علاج کے بعد میرے سرتاج کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نکارہ و اپاہج ہو گئے۔ ہر وقت چارپائی پر پڑے رہنا اور دوائیں کھاتے رہنا ان کی مجبوری اور معمول بن گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اگرچہ ہمیں ان کا کسی قسم کا فائدہ نہیں، لیکن یہ کیا کم ہے کہ وہ ہمارے درمیان زندہ اور سانسیں لے رہے ہیں۔ ہم پر یہ اللہ کا احسان کیا کم ہے کہ میرا سہاگ اور سر کا تاج بیماری کی حالت میں ہی اپنے بچوں کے درمیان لیے بیٹھے ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یوں بچے بھی اکثر یتیم ہونے سے اور میں بیوہ ہونے سے بچی ہوئی ہوں۔ اپنے خامد کے معذور اور بیکار ہو جانے کے بعد میں نے بچوں کو پالنے کے لیے محنت مزدوری شروع کر دی۔ میں اور میری بچیاں رات 2:30 بجے یا تہجد کے وقت اٹھتی اور جوتوں پر موتی لگاتی، یوں مزدوری کرتی۔ صبح 7 بجے تک ہم مل کر 100 یا 150 کی مزدوری کر لیتی۔ اب بچوں کو پالنے کے لیے میں دربار علی حجویری پر جاتی، خیرات کا کھانا اکٹھا کرتی اور رات کو گھر لا کر بچوں کو کھلاتی۔ یہ میرا روزمرہ کا معمول تھا۔ 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن 4:30 بجے میں سڑک پر 2 بچیوں اور ان کی ماں کو پک اپ کی ضد سے بچانے کے لیے بھاگ کر آگے بڑھی، ان کو دھکا دے کر ایک طرف پھینکا۔ یوں وہ دور کرنے کی بنا پر بچ گئی، لیکن میں پک اپ کی ضد میں آ گئی۔ پک اپ کے پیچھے ایک ٹرالا آ رہا تھا جو پک اپ سے ٹکرایا، یوں میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی اور چہرہ پھٹ گیا، جبڑا ٹوٹ گیا، سارے جسم میں ٹوٹے شیشے جا چبھے، جسم جگہ جگہ سے کٹ پھٹ گیا، جسم پر لگنے والے چرکوں کی بنا پر جسم کا خون نچڑ گیا۔ مجھے کچھ خدا ترس لوگوں نے بے ہوشی کی حالت میں میوں ہسپتال پہنچایا۔ اللہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کر مردہ خانہ میں چھوڑ آئے، لیکن جب کچھ دیر بعد دوسری ایک لاش چھوڑنے آئے تو دیکھا کہ میری سانسیں چل رہی تھی، تو فوری مجھے لے جا کر مرہم پٹی کی اور بستر پر لیٹے لیٹے مجھے 2 سال ہو گئے ہیں۔ اس دوران میرا جسم بہت زیادہ پھول گیا ہے۔ اب میں کمرے سے گھر کے دروازے تک چل کر چلی جاتی ہوں اور یوں رینگ رینگ کر زندگی کی گاڑی کھینچ رہی ہوں۔ جب میں بیمار ہوئی، بستر پر لگ گئی تو بچوں کا کھانا پینا بھی بند ہو گیا، لہٰذا مجبوراً میں نے اپنے ان پھولوں کو دنیا کے جہنم میں جھونکا کہ جاؤ اور دربار سے چاول اور روٹیاں مانگ کر لاؤ اور اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ بھرو۔ 1.5 سال سے یہ معمول چل رہا ہے۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، شکوہ کر کے اپنا ایمان ضائع نہیں کر سکتے۔ ابھی چند ماہ ہوئے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹی سمینہ کو کسی نے اغوا کر لیا۔ کچھ لوگوں پر مقدمہ درج کروایا، لیکن ہماری سنوائی نہ ہو سکی اور نہ ہمارے پاس وسائل تھے کہ ہم ان کا پیچھا کرتے، لہٰذا وہ لوگ گرفت میں نہ آئے اور میری اس بچی کا
آج تک پتہ نہ چلا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ میں اکثر صبح نماز کے وقت زاروں کی طرح اس کو یاد کر کے روتی ہوں، جانے میری بچی کس حالت میں ہو، زندہ ہے یا مر گئی۔ کن ظالموں نے میری بچی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ ان حالات میں اپنے بچوں کو گھر سے نکالتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں، لیکن کیا کروں، ان کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ اس مجبوری کے تحت بچوں کو اللہ کے سپرد کر کے گھر سے نکالتی ہوں، اور جب تک وہ کھانا لے کر رات کو گھر واپس نہ آ جائیں، ہاتھ اٹھائے ان کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، ہر وقت شکر ادا کرتی ہوں۔ بچے بھی اپنے تاریک مستقبل کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، تو میں ان کو حوصلہ دیتی ہوں کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، کہ اے رب ذوالجلال، اے رحمان الرحیم، میرے ان ننھے پھولوں کو کیا بنے گا، کہیں یہ کھلنے سے قبل ہی نہ مرجھا جائیں۔ میں تو خوشیاں نہ دیکھ سکی، ان کے آنگن کو ہی پھولوں، کلیوں اور خوشیوں سے بھر دے۔ یہ ساری باتیں، امنگیں، آرزوئیں میں خواہشیں، دعائیں، التجائیں اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپائے رکھتی ہوں، کیونکہ اگر ان کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگوں تو پھر یہ تو بچے پھول مرجھا جائیں گے۔ میں ہمیشہ ان کو سہانے مستقبل کی نوید سناتی ہوں، اور وہ امیدوں کی کشتی پر سوار زندگی کی موجیں گنتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جن معصوموں کا نام ہم نے چاند، سورج اور یہ سوچ کر رکھا تھا کہ وہ چاند اور سورج بن کر ہماری زندگی کو روشن کریں گے، اور آج راہوں میں لوگوں کی ٹھوکروں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کے اقبال کا سورج ان قریب بلند ہوگا، جبکہ میری زندگی کا سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے۔ عید آئی ہے، بچے کتنے ہی ارمان دل میں پالے ہوئے ہیں، خواہشات، آرزوئیں ہیں، لیکن ہمیں کسی رشتہ دار یا عزیز سے کسی تعاون کی توقع نہیں۔ ویسے کب تک اپنے ساتھ دیتے ہیں؟ شروع میں ایک دو دفعہ مدد کی، اب سب آنکھیں پھیر کر بیگانے ہو چکے ہیں۔ ہم خوشی کے موقع پر کسی کے ساتھ خوشی منائیں، کسی کو اپنا دکھڑا سنائیں۔ ایسی خوشی کے موقع پر ہمارے مہربان ہم سے فون پر بھی رابطہ نہیں کریں گے۔ ان کی مجبوریاں اور مصروفیتیں اس قدر ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ فون کر کے ہی ہمیں خوش کر سکیں۔ وہ مہربان نہیں جانتے کہ ان کی خوشیوں کے زیر خاک کتنے لوگوں کی خوشیوں کے ارمان دفن ہیں، کتنے لوگوں کی خوشیاں اور سکون و چین چھن چکا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، مہربانوں کو ہماری دکھوں بھری زندگی کا احساس کیسے ہو؟ احساس تو تب ہوتا ہے جب اپنا تن سلگتا ہے، جب اپنا ہی نگر اور اپنا ہی آشیانہ شعلوں کی ضد میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ ہر گھر کو، اس کے پھولوں کو، کلیوں کو، بلکہ پورے گلشن کو، گلشن کے باغبان کو اور گلشن کے نگہبان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔